مفتی محمد صاحب سے سوال کیا ہے کاظم مقصود صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں کہ سہولت والی زندگی گزارنے کے لیے اور ایک آسائش کی خاطر کیا غیر مسلم ممالک کی طرف مائیگریشن کی جا سکتی ہے؟ غیر مسلم ممالک میں رہنے کی اور وہاں ہجرت کر کے وہاں جانے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں بعض احادیث بیان کی جاتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء ممن اقام بین اظہر المشرکین، میں ان لوگوں سے بری ہوں جو کہیں مشرکین کے درمیان میں جا کر رہ پڑیں۔ اس مفہوم کی اور بھی احادیث ہیں۔ تو ان احادیث کی وجہ سے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم ملک میں رہنا مطلقاً جائز نہیں ہے، اور وہاں سے کسی مسلم ملک کی طرف آنا یا اپنے اصل وطن کی طرف آنا یہ لازم ہے۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، جو اس طرح کی احادیث مروی ہیں ان کی سند پر کلام کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم مطلقاً نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے کسی غیر مسلم ملک میں رہنے سے متعلق ہے۔ اگر ان احادیث کو صحیح تسلیم کیا جائے تو یہ اس پر محمول ہوں گی کہ کوئی ایسے کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے کہ وہاں رہتے ہوئے اسے اپنے دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، وہاں ان کی طرف سے آزادی نہیں ہے، وہاں سختی ہے، وہاں دین کے احکام پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنے دین کے فرض واجب احکام پر عمل نہ کر سکتا ہو، گناہوں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، اور آنے والی اس کی جو نسل ہے اس کا دین ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے، تو ایسی صورت میں وہاں قیام کرنا، وہاں رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں سے کسی ایسے ملک کی طرف ہجرت کرنا یہ لازم ہے جو اسلامی ملک ہو اور جہاں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو، یا کسی ایسے دوسرے غیر مسلم ملک کی طرف بھی ہجرت کی جا سکتی ہے جو پرامن ہو اور جہاں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔ تو یہ احادیث اسی پر محمول ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس وقت جو صورتحال پورے عالم کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کروڑوں مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، اور یہ دنیا بھر میں اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک سب میں سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے۔ تو اب 30 کروڑ لوگوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہندوستان غیر مسلم ملک ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے وہاں سے نکل جائیں اور کسی کے لیے وہاں قیام کرنا جائز نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت حرج واقع ہوگا اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ پھر یہ کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کے لیے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اگرچہ بعض اوقات کچھ امور میں سختیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایسی نہیں ہیں کہ یہ دین پر عمل نہ کر سکیں۔ کبھی حادثاتی طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی خاص حکم پر عمل کرنے میں دشواری پیش آئے، جیسے گائے کا ذبح کرنا ہے، تو یہ تو ہے، لیکن عمومی طور پر دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اسی طریقے سے چین میں کوئی 2 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، امریکہ میں بھی 80 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں، اب شاید اس سے بھی زیادہ تعداد بڑھ گئی ہو۔ یورپ میں 1 کروڑ 80 لاکھ مسلمان رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان سب لوگوں کو یہ کہنا کہ ان کا وہاں رہنا جائز نہیں ہے یا یہاں سے کسی کا وہاں جانا جائز نہیں ہے، تو یہ اتنی بڑی دقت کا باعث ہوگا اور اپنے مسلمانوں کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو اگر ہم وہاں سے بالکل یا نکال لیں تو وہاں غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کا کوئی انتظام باقی نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہاں سے جو مسلمان وہاں رہتے ہیں تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اپنے اسلامی ملکوں کے مسلمانوں سے بھی زیادہ دین میں پختہ ہوتے ہیں۔ ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ہم سے ہمارا دین چھوٹ نہ جائے یا ہماری نسل آنے والی وہ دین و ایمان سے محروم نہ ہو جائے، تو اس لیے عمومی طور پر وہ دین میں پختہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ بہت زیادہ آزاد بھی ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر دین کا جذبہ ان میں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر سارے وہاں سے نکل آئیں گے تو غیر مسلموں کے دین اسلام کی طرف راغب ہونے کے سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ ابھی تو مسلمانوں کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان کی تجارت، ان کی دعوت سے بہت سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو جب یہ سارے وہاں سے نکل جائیں گے تو ان کے لیے بھی راستہ بند ہو جائے گا۔
تو اس لیے کہنا یہ چاہیے کہ یعنی اصل حکم اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ایسے غیر مسلم ملک میں رہتا ہے کہ جہاں اس کے لیے دین کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کے اپنے دین ایمان کو، عزت آبرو کو، مال کو خطرہ ہے یا آنے والی نسلوں کے دین ایمان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہاں رہنا جائز نہیں ہوگا، اور وہاں سے ہجرت کر کے کسی اسلامی ملک میں یا کسی ایسے ملک میں جہاں امن ہو اور دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو، وہاں جانا ضروری ہوگا۔ اور اگر دین پر عمل کرنا ممکن ہے اور دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں نہیں ہے، تو وہاں قیام کرنا بھی جائز ہے، اور دوسرے کسی اسلامی ملک سے وہاں اپنے کسی ذریعہ معاش کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ اگرچہ آج کل ایک وبا یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے، اور بڑے بڑے ہمارے قابل لوگ اور ذہین ترین لوگ، بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، وہ غیر مسلم ممالک میں جا کر غیر مسلموں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ملک کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کریں اور باہر جانے کو ترجیح نہ دیں، بلکہ اپنے ملک میں رہنے کو ترجیح دیں۔ اس کے لیے حکومتوں کو بھی اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کو یہاں وہ سہولیات مہیا کریں جن کی وجہ سے وہ باہر جا رہے ہیں، اور جانے والوں کو بھی قربانی دینی چاہیے کہ اگر اس معیار کی زندگی ان کی یہاں نہیں گزر سکتی یا وہ سہولیات ان کو نہیں مل سکتی اپنے ملک میں، تو اپنے ملک کی خدمت کا اجر تو ملے گا، اپنے ملک کو ترقی دینے کا اجر تو ملے گا۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے ملکوں کی خدمت کریں اور ان ملکوں کو اوپر لے کر جائیں، تاکہ اس وقت جو ایک مسلمان پسماندگی میں ہیں اور معاشی گویا پسماندگی کی وجہ سے بہت سارے دینی مسائل میں اور دینی امور میں بھی وہ کافروں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، اور وہ پالیسیاں اپنی آزادانہ وہ اپنے معاشرے میں بھی نافذ نہیں کر سکتے، دین کے احکام کو نافذ کرنے میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے ذہین افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں رہیں اور اپنے ملک کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنیں۔